ان سے ایک طرف طالبان علوم نبوت مستفید ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف ملک کے طول و عرض میں پریشان حال کی وہ داد رسی کرتے ہیں اور جمعیت کے پلیٹ فارموں سے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت مولانا حلیم اللہ صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، ادام اللہ فیوضہم و اطال اللہ عمرہم بالصحۃ والعافیہ، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ہم سب کو اپنے کلمات عالیہ و غالیہ سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک اور باوقار مجلس کے ذی وقار صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء، مغرب کے بعد سے آپ حضرات اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اور اس وقت 9:30 بج رہے ہیں۔ مسلسل کئی گھنٹوں سے آپ نے پہلے طلباء عزیز کی تقریریں، ان کی نظمیں اور نعتیں سنی، پھر اس کے بعد نہایت ہی اہم اور وقت کے سلگتے ہوئے موضوع سے متعلق 2 اہم تقریریں سماعت فرمائی۔ ہمارے محترم قاضی محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہم نے دارالقضاء کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے ہم سب کو آگاہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس ہمارے تمام الجھے ہوئے مسائل کے لیے شاہ کلید موجود ہے، اس کے باوجود ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے محترم دوست حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب نے اولاد کی تربیت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا۔ بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس وقت 20 طلباء کرام کی دستار بندی ہوئی۔ قرآن کریم کو ان طلباء نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے،
ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا۔ قرآن کی زبان میں انہیں آیات کہا جاتا ہے، نشانیاں، یعنی یہ آنے والے نبی اور رسول کی رسالت اور نبوت کی نشانی ہوتے ہیں، لیکن عام فہم زبان میں اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آقائے مدنی تاجدار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ آپ کو دیگر انبیاء کے درمیان یہ امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات اللہ نے دیے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، اور انہیں ختم ہو جانا ہی تھا، اس لیے کہ ان کی رسالت اور نبوت اگر ایک محدود قوم کے لیے تھی تو ایک محدود زمانے کے لیے بھی ہوتی تھی، اس لیے ان کو دیے جانے والے معجزات کی ضرورت محدود ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ ضروری تھا کہ آپ کو ایسے بھی معجزات دیے جائیں جو آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی باقی رہیں، اور وہ آپ کی رسالت اور نبوت کی نشانی اور دلیل بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے معجزے آپ کو عطا فرمائے جو آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ ان میں پہلا اور سب سے اہم معجزہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے کہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو صدیوں تک ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں کنکریوں کا نہ کوئی ڈھیر لگا اور نہ کوئی اس کا ٹیلا بنا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں کنکریوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا اور جمرات ان کنکریوں کے درمیان دب کر رہ جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کنکریوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو ان حاجیوں کی پھینکی ہوئی کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں اور چن لیتے ہیں جن کے حج کو اللہ قبول کرتے ہیں، اور جن بدقسمت حاجیوں کا حج بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتا، ان کی کنکریاں فرشتے چنتے نہیں، وہیں جمرات کے پاس پڑی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جمرات کے پاس پڑی ہوئی کنکریوں کو اٹھا کر دوبارہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے حاجی کنکریاں مزدلفہ سے چن کر لاتا ہے۔ تو یہ 2 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت تک باقی رہنے والے. پہلا اور اہم معجزہ قرآن کریم ہے. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت پر کھلی ہوئی نشانی اور دلیل ہے. قرآن کریم کس حیثیت سے معجزہ ہے، کس پہلو سے معجزہ ہے، اس میں اعجاز کی کیا کیا شانیں ہیں. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ضخیم کتابیں لکھی ہیں. مجھے ان تمام پہلوؤں کا اور ان تمام حیثیتوں کا اس وقت احاطہ نہیں کرنا ہے، بس چند ایک پہلو اعجاز کے آپ کے سامنے رکھنے. قرآن کا اعجازی پہلو ایک اس کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس شکل اور صورت میں نازل فرمایا تھا، صدیاں گزر جانے کے بعد قرآن کریم اسی طرح بلا کسی تحریف اور تبدیل کے موجود ہے. اور صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اس کے پڑھنے کا انداز، قرأت کا لب و لہجہ یہ بھی محفوظ ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم کا رسم الخط، قرآن لکھا کیسے جائے گا، وہ بھی محفوظ ہے. علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن میں لکھے جاتے ہیں تو ان کی لکھاوٹ الگ ہوتی ہے، اور وہی لفظ جب کسی عربی کی دوسری کتاب میں لکھا جاتا ہے، کسی عربی رسالے یا مجلے میں آتا ہے، تو اس کی لکھاوٹ الگ ہوتی ہے. اس موضوع پر بھی ہمارے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تو اس کا رسم الخط بھی محفوظ، لب و لہجہ محفوظ. آپ دیکھیں گے دنیا کا کوئی بھی قاری ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، اور یہاں ہمارے ہندوستان میں وہ یو پی کا ہو، مہاراشٹر کا ہو، بنگال کا ہو، بہار کا ہو، بولیوں میں فرق، زبان میں فرق، لیکن جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھے گا تو اس کا لہجہ ایک ہی ہوگا. بنگالی ہے، وہ بھی قرآن اسی لہجے میں پڑھے گا جس لہجے میں ہمارے قاری بدر عالم صاحب پڑھیں گے. حالانکہ ہوتا کیا ہے، بنگال کی زبان کیا ہوتی ہے؟ ایک گھڑی ملی مسجد میں، بنگالی مؤذن صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا ایک گھوڑی بھی لی ہے، جن صاحب کی ہو آ کر لے جائیں. یہ زبان ہے. لیکن جب قرآن پڑھے گا تو اس کا لب و لہجہ وہی ہوگا جو دنیا کے دوسرے قاریوں کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن دنیا میں اسی لب و لہجے میں پڑھا جا رہا ہے جس لہجے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت کی ہے. جبریل نے قرآن کی تلاوت اللہ سے سیکھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سیکھی، اور پھر آپ سے صحابہ نے سیکھی، صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر اسی طرح ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے نے قرآن کریم پڑھنے کا لب و لہجہ سیکھا. آج وہی لب و لہجہ ہے.
جس لہجے میں جبریل نے پڑھا تھا، جس لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، آج مدرسہ اشرف العلوم کا ایک معمولی طالب علم بھی اسی لب و لہجے میں قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ نے لب و لہجے کی حفاظت فرمائی ہے۔ ورنہ زبانوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ایک زبان اردو ہے، پورے ملک میں بولی جاتی ہے، لیکن مہاراشٹر میں اس کے بولنے کا لب و لہجہ اور ہے، دلی میں اور ہے، لکھنؤ میں اور ہے، بہار میں چلے جائیے وہاں اور ہے، بنگال میں چلے جائیے وہاں اور ہے۔ اور صرف لب و لہجے نہیں، تذکیر اور تانیث میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ بلبل مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ لکھنؤ جہاں نسوانیت کا غلبہ ہے وہ بلبل کو مؤنث پڑھتے ہیں، اور دلی والے بلبل کو مذکر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لکھنوی اور ایک دہلوی میں اسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ لکھنوی کہتا تھا بلبل بولتی ہے، اور دہلوی کہتا تھا نہیں، بلبل بولتا ہے۔ اب دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے، دونوں نے اس کو بلایا اور کہا بھئی ہمارے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، ذرا فیصلہ کر دو۔ جھگڑا یہ ہے، میں کہتا ہوں بلبل بولتی ہے، یہ کہتے ہیں بلبل بولتا ہے، صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں غلط ہیں۔ وہ حیدرآباد کا تھا، اس نے کہا بلبلاں بولتے ہیں۔ تو زبانوں میں یہ فرق ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لب و لہجے کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اور کیوں؟ کیسے؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی بھول نہ ہو جائے، کوئی چوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ جب ہم قرآن پڑھیں، یعنی جبریل کے واسطے سے جب ہم قرآن پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تو اس کے پڑھنے کی اتباع کیجئے، جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھنا سکھایا، لب و لہجہ محفوظ، رسم الخط محفوظ، اور ہر ایک کے لیے امت میں سے اللہ نے افراد منتخب کیے، پوری جماعت منتخب کی۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان خوش نصیب بچوں جیسے ہر دور میں لاکھوں افراد کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنے سینوں میں کلام ربانی کو محفوظ کیا۔ یہ الفاظ کی حفاظت کرنے والی فوج ہے۔ معانی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا، مفسرین کو پیدا کیا، علماء ربانیین کو پیدا کیا، اور ہر زمانے میں بڑی تعداد میں علماء ربانیین اس دنیا میں موجود رہے، اور جب تک قرآن ہے وہ موجود رہیں گے، حفاظ موجود رہیں گے۔ یہ الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ معانی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ قرائے کرام قرآن کریم کے لب و لہجے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے کے انداز کو متعین کرنے کے لیے کوئی فن وجود میں آیا ہو۔ یہ واحد کتاب ہے، کیسے پڑھی جائے گی، اس کے الفاظ کے مخارج کیا ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، ایک مستقل فن وجود میں آیا، اور اسی کی روشنی میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اپنی حفاظت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔
اسی طرح قرآن کریم اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کتاب نہ دنیا میں اب تک آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے کل بھی دنیا عاجز تھی اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی، اور آج بھی دنیا اسی طرح عاجز اور درمادہ ہے، اور قیامت تک اسی طرح عاجز و درمادہ رہے گی۔ مکہ کے لوگ جب قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی کہہ لیا کیجئے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس وقت ایک چیلنج دیا تھا مکہ والوں کو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور تمہیں اس میں تردد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو پھر آ جاؤ قرآن کریم کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا لاؤ، اور سورت بھی کیسی؟ قرآن کریم میں چھوٹی بڑی بہت سی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ہیں اور بڑی سے بڑی بھی ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی صورت جس میں کم سے کم الفاظ ہیں وہ سورہ کوثر ہے، آیتیں 3 ہیں، 3 آیتوں پر مشتمل اور بھی کئی صورتیں ہیں، لیکن الفاظ گنے جائیں اور حروف گنے جائیں تو سب سے کم الفاظ اور سب سے کم حروف سورہ کوثر میں ہے۔ یہ چیلنج جو قرآن کا ہے وہ سورہ بقرہ جیسی صورت بنا لینے کے لیے نہیں ہے، سورہ کوثر جیسی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ تم بھی تو اہل زبان ہو، تم کو بھی تو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز ہے، تم اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم اور گونگا کہتے ہو، اور فصاحت اور بلاغت کو اپنے گھر کی لونڈی کہتے ہو، تمہیں ناز ہے اپنی زبان دانی پر، تم چھوٹی سی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور آگے کیا کہا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور صرف تنہا تم نہیں، تو جتنے مددگار بلا سکتے ہو بلا لو، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج اور یہ تحدی قرآن کریم نے جو عربوں کے سامنے 1400-1500 سال پہلے رکھی تھی، آج کی دنیا کے سامنے بھی قرآن کا یہی چیلنج ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے یہی چیلنج ہے۔ دنیا کا ادنا سے ادنا مسلمان کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کو للکار کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کلام الہی کے بارے میں تم کسی شک اور تردد میں مبتلا ہو تو ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ نہ اس وقت کر سکے تھے، نہ آج کر سکیں گے، اور نہ قیامت تک اس جیسی کوئی صورت بنا کر لا سکیں گے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرا، مصر میں ایک بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ طنطاوی، ان کی مشہور تفسیر ہے جس کے بارے میں ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کل شیء فیہ الا التفسیر، اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، پوری دنیا کا علم غلم ہے۔ وہ بڑے روشن خیال عالم سمجھے جاتے تھے، مستشرقین کے نزدیک ان کی بڑی قدر اور منزلت تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرانس گئے، وہاں مستشرقین ان سے ملنے آئے، ایک جماعت آئی،
اور گفتگو کے دوران ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت کیا آپ بھی عام مسلمانوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی جا سکتی؟ تو علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن نے تو چیلنج کیا ہے ایک سورت بنا کر کے لے آؤ، میرا بھی اس پر ایمان ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت نہیں بنائی جا سکتی۔ اور ابھی آزمائش ہو جاتی ہے، تم اہل زبان کی طرح عربی زبان جانتے ہو، بڑی بڑی جامعات اور یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسر ہو، عربی ادب پڑھاتے ہو، میں تمہیں ایک مضمون دیتا ہوں، جہنم بہت وسیع اور کشادہ ہے، تم عربی جملے بناؤ اور جہنم کی وسعت، اس کی کشادگی کو جتنا زیادہ سے زیادہ بیان کر سکتے ہو بیان کرو۔ اب ان لوگوں نے جملے بنائے، ان جہنم لوسیعا، ان جہنم لفسیحا، اور اسی طرح سے تاکیدی جملے بنائے۔ علامہ طنطاوی نے پوچھا بس ہو گیا؟ کہا ہاں حضرت، اس سے زیادہ ہم جہنم کی وسعت اور اس کی کشادگی کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو کہا سنو، قرآن بھی جہنم کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیں گے اور اس دنیا میں جن معبودان باطل کی وہ پرستش کرتے تھے ان کو بھی ڈال دیں گے، شجر، حجر، پہاڑ، سب کچھ جہنم میں جھونک دیں گے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یاد کرو وہ دن جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ وہ زبان کی نزاکتوں سے واقف لوگ تھے، سب نے اپنی رانیں پیٹ لی اور کہا تم سچ کہتے ہو، قرآن جیسی کوئی آیت نہیں بنا جا سکتی۔ اور اپنے عجز کا اعتراف تو مکہ والوں نے بھی کیا۔ عرب میں جب کوئی شاعر یا نظم کہنے والا، قصیدہ گو کوئی قصیدہ لکھتا تو اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیتا، شعراء اور ادبا آتے اس میں خامیاں نکالتے۔ جس قصیدے اور نظم میں کوئی خامی نہیں نکلتی تھی تو وہ دیوار پر آویزاں رہتا تھا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی لے جا کر وہاں لٹکا دو۔ اب جو آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زبان کے اعتبار سے کوئی خامی نکل جائے۔ بالآخر مجبور ہو کر کے انہیں ایک جملہ آخر میں بڑھانا پڑا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان ھذا لیس من کلام البشر۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ زبان کیسی جانتے تھے؟ ارے چرواہے فی البدیع اشعار کہتے تھے۔ اگر مفتی حفیظ اللہ فی البدیع اشعار کہتے ہیں تو یہ تو مفتی ہیں، عالم ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، وہاں معین مدرس رہ چکے ہیں، اب سراج العلوم کے ناظم تعلیمات ہیں، تو یہ اگر فی البدیع شعر کہتے ہیں، وہاں تو بچیاں گھروں میں رہنے والی، بکریاں اور جانور، اونٹ چرانے والے چرواہے فی البدیع اشعار کہتے تھے۔ اور ایک مصرع ان کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا تو وہ اگلا مصرع جوڑ دیتے تھے کہ اس کے علاوہ اگلا مصرع ہو ہی نہیں سکتا۔
ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شاعر قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، قافلے پر ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے مال اور اسباب چھین لیا اور اس شاعر کو بھی اس کا مال اور اسباب چھین لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ جب اس شاعر کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا بھائی قتل کر دو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو میری 2 بچیاں میرے گھر میں ہیں، ان تک میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ یا ایتھا البنتان ان اباکما، یہ کہہ دینا۔ ان لوگوں نے سوچا اس میں کیا ہے، اس کو قتل کیا، مال لے لیا اس کا، اور پھر آئے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب لڑکی باہر آئی تو کہا تمہارے ابا جان نے یہ کہا ہے، ملے تھے راستے میں۔ اس نے کہا آپ ٹھہریے۔ وہ دوسرے دروازے سے نکلی اور پورے قبیلے میں گھوم گئی اور قبیلے والوں سے فریاد کی، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میرا باپ قتل کر دیا گیا اور میرے باپ کے دونوں قاتل دروازے پر موجود ہیں، ان کو پکڑو۔ پورا قبیلہ جمع ہو گیا، پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں حیران پریشان۔ بچی نے کہا یہ دونوں میرے باپ کے قاتل ہیں۔ قبیلے والوں نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ قاتل ہیں؟ کہا میرے ابا نے ایک مصرع کہلوایا ہے، یا ایتھا البنتان ان اباکما، دوسرا مصرع اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، قد قتل وقاتلاہ لداکما، وہ قتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل تمہارے پاس ہیں۔ تو ایسی زبان جاننے والے وہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن اپنی اثر انگیزی اور اثر آفرینی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ایمان والے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ ایمان والوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کا انگارہ دہک اٹھتا ہے، اس کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کا۔ اور غیر مسلموں میں کیا اثر پڑتا ہے؟ ذرا مکی زندگی کی سیرت پڑھیے۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو ایک طرف سے ابو جہل آتا تھا، چھپ کے سنتا تھا، ایک طرف سے ابو سفیان وہ آ کر چھپکے سے سنتے تھے، اخنس ابن شریق دوسری تیسری طرف سے آ کے سنتا تھا، اور جب آپس میں ملتے تھے تو وعدہ کرتے تھے کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے۔ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ ہم چھپ چھپ کر سنتے ہیں تو قوم ہماری بات مانے گی نہیں۔ لیکن اگلے دن جب بستر پر لیٹتے تھے تو پھر نہیں رہا جاتا تھا، پھر سوچتے تھے معاہدہ ہو گیا ہے، ابو جہل نہیں آئے گا، ابو سفیان آ جاتا تھا، ابو جہل اسی طرح سوچتا تھا، اور اخنس ابن شریق اسی طرح سوچتا تھا، پھر تینوں جمع ہو جاتے تھے، یہ سنتے تھے۔ اور قرآن کریم کی آیات دلوں کو کس طرح مسخر کرتی تھی، ایک چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے کا سناتا ہوں۔ حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کو جب آپ کے بارے میں خبر ملی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحقیق حال کا ارادہ کیا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نہ جائیں، پہلے کسی معاملہ فہم آدمی کو بھیج دیں، پھر وہ جو رپورٹ پیش کرے اس کی بنیاد پر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ آپ کریں۔ تو حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ وہ دونوں آئے اور ان دونوں نے 2 سوال آپ کے سامنے رکھے۔ من انتا،
وما انت، من انت، آپ کون ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، ما انت، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ آپ نے پہلے سوال کا نہایت ہی مختصر جواب دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں سورہ نحل کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو ہر جمعہ کو خطیب دوسرے خطبے کے آخر میں تلاوت کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان دونوں نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، آپ نے سنا دیا، ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، آپ نے سنا دیا، یاد ہو گئی ان کو، وہ واپس آئے۔ قوم منتظر تھی، ان لوگوں کے آنے کی خبر ملی، پوری قوم اکٹھا ہو گئی۔ یہ دونوں حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری صورتحال بتائی کہ ہم نے 2 سوال کیے تھے، من انتا، آپ کون ہیں؟ تو نہایت مختصر جواب ملا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ لیکن بعد میں ہم نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ عرب کے سب سے مشہور اور معزز قبیلے قریش کی سب سے محترم شاخ اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہا آپ کا پیغام کیا ہے تو آپ نے ہمیں یہ چند کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہوا کلام ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر جب حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو فوراً بول اٹھے، اے میرے قبیلے کے لوگوں، کونو رؤوسا، سر بنو، یعنی اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جاؤ، دوسرے قبیلوں پر مقتدا بنو اس راستے میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا، دم مت بنو کہ اور قبیلے اسلام قبول کر لیں اس کے بعد تم اسلام قبول کرو۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دین کی ہر بات قرآن کریم میں کھول کھول کر وصول اور کلیات کی شکل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی بہترین نظیر قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں اثباتاً اور نفیاً پورے دین کو بیان کر دیا گیا ہے۔ 3 باتوں کو حکم دیا گیا ہے، ایجابی پہلو ہے، اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ پورے قرآن، پورے دین کو یہ آیت کریمہ جامع ہے۔ تو اپنی اثر پذیری کے اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے، حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ، اور اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی معجزہ، اور سینوں میں محفوظ ہو جانے کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ یہ دیکھو، یہ سروں پر پگڑیاں سجائے جو بیٹھے ہوئے ہیں خوش قسمت، کہتے ہیں خوش قسمت، اللہ کے منتخب کیے ہوئے اللہ کے یہ بندے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اپنی سرکاری مشنری کو چلانے کے لیے افراد کا انتخاب کرتی ہے، جن کو ہم IAS کہتے ہیں، IPS کہتے ہیں۔ یہ سرکاری مشنری اور سرکاری نظام کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح
حفاظت قرآن کے سلسلے میں اللہ نے اس دنیا میں جو انتظام فرمایا ہے اس کے لیے اپنے بندوں میں سے خوش نصیب بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بچے اللہ کا انتخاب ہیں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد کو اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب کیے گئے دینی اعتبار سے یہ IAS ہے، IPS ہیں۔ لیکن آج دنیا ہمارے ذہنوں پر اتنی سوار ہو گئی ہے کہ اگر نالا سپارہ میں کوئی ایک لڑکا کسی گھر میں IAS ہوتا اور اس کے استقبال کے لیے کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا بڑے سے بڑے میدان میں، تو وہ میدان اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتا۔ اور یہ جنہیں اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے اعزاز میں باہر کے لوگ تو آئے۔ ابھی ہمارے قاضی صاحب نے ہاتھ اٹھوایا تھا تو پتہ چلا کہ خود یہاں کے مقامی لوگ اس جلسے میں کم ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت بندے ہیں۔ میں تو جب کہیں اس طرح کا جلسہ ہوتا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میری حاضری ہو جائے اور ان بچوں کی نظر میں میری شکل آ جائے، اور جذبہ یہ ہوتا ہے کل کا دن بڑا سخت آنے والا ہے۔ میدان محشر ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی میں ہوگا، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایسے موقع پر اللہ ان حفاظ کرام کو یہ اعزاز بخشے گا کہ وہ ایسے 10 آدمیوں کی سفارش اللہ سے کر سکیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ میری تو خواہش یہ ہوتی ہے تھوڑی سی پہچان ہو جائے تاکہ گاڑی اگر وہاں پھنس جائے تو یہ دیکھ کر پہچان لیں کہ ہاں جب ہمارے سر پر پگڑی باندھی گئی تھی تو یہ آیا تھا اور اس نے کچھ باتیں ہمارے سامنے کی تھی، تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے، سمجھے؟ اور ماں باپ کو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے کم ایک حافظ تو ضرور بنائیں۔ اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے، دنیا کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے آپ اپنی اولاد کو کیا کیا بناتے ہیں؟ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اور کیا کیا بناتے ہیں۔ آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک حافظ بنا دیں، یہ آخرت کا ذخیرہ اور آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ اور اس طرح کے جلسوں میں اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ یہ جذبہ لے کر اٹھے، یا کوئی ہماری ماں اور بہن یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد میں سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، تو جلسہ وصول ہو گیا۔ دھانگے صاحب، آپ کا یہ ادارہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے بڑوں سے ایک واقعہ سنا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کی محنت کا بڑا نام ہے۔ یہ بچپن میں حافظ نہیں ہوئے تھے، 55 میں ہوئے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا، غریب گھر کا بچہ تھا،
میری والدہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، والد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک دیندار خاتون تھی جو عورتوں کو بلا کر کے دین کی باتیں انہیں سکھاتی تھی، سمجھاتی تھی۔ ایک دن میری والدہ ان کی مجلس میں گئیں اور اتفاق سے اس مجلس میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے، حفظ کرنے والے کو کیا دیتا ہے، اور اس حافظ کے ماں باپ کا اعزاز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح فرمائیں گے، وہ سب بیان کیا۔ وہ آئیں، فرماتے ہیں کہ میں جب اسکول سے آیا اور میں نے بستہ رکھا، اور ابھی بستہ رکھا ہی تھا کہ والدہ نے بلایا، عمر ادھر آؤ۔ میں گیا، میں نے کہا جی اماں جی، تو کہنے لگی بیٹا میں چاہتی ہوں تو حافظ قرآن بن جا۔ میں نے کہا اماں جی میں حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں، میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، مدرسے میں تو پڑھتا نہیں، میں حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن انہوں نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں جانتی، تو حافظ قرآن بن جا۔ آج میں فلاں آپا کے ہاں گئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے بیٹے عمر، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ مائیں آئیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے اور ان کے سروں پر تاج رکھا جائے، تو عمر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی ان ماؤں کی فہرست میں رہوں اور میرے سر پر بھی قیامت کے دن تاج رکھا جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بچپن میں تو حافظ نہیں بن سکا، لیکن ماں کی یہ باتیں بار بار یاد آتی رہیں اور اللہ نے توفیق دی تو بڑھاپے میں آ کر میں حافظ بنا۔ تو اس طرح کا کوئی جذبہ لے کر اگر یہاں سے اٹھتا ہے تو میرے دوستو مبارک ہیں یہ بچے، میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو، اس مدرسے کے ذمہ داران کو، ان کے اساتذہ کو۔ بہت بے بہا دولت ان بچوں نے پائی ہے، اور ماں باپ سے ایک ضروری بات کہتا ہوں، علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، دوسرا بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، IAS ہے، IPS ہے، یا اس سے اوپر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہے، اگر اس بچے پر آپ نے اپنے اس دوسرے بچے کو ترجیح دی، اس کو اس سے اہم سمجھا، تو یاد رکھو تم نے کلام الہی کی اہانت کی، اللہ کے کلام کی اہانت کی۔ اس لیے آج کے دن سے ان بچوں کے ماں باپ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ آج سے پہلے ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا یہ فرش پر تھے، اب مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے یہ عرش پر ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام، اور ان کی عزت، ان کا احترام جو ہوگا وہ کلام الہی کی بنیاد پر ہوگا۔ ان کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اور میں اپنے ان بچوں سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹو، یہ جو دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنا۔ جس طرح یہ بہت جلدی یاد ہوتا ہے، لاپرواہی برتی جائے تو بہت جلدی یہ بھول بھی جاتا ہے، سینے سے نکل جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں بھیونڈی میں آج ہی ایک جگہ پروگرام ہوا، ہمارے مفتی حفیظ اللہ صاحب اس میں شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ 8 سال کی عمر کے ایک بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، اور وہ بھی مدرسے میں نہیں پڑھتا، اسکول کی تعلیم کے ساتھ 8 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہی تو ہے قرآن کا، کہ اتنی ضخیم کتاب اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو بہت خوش قسمت ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں اور کہتا ہوں میرے دوستو، ایک طالب علم تقریر کر رہا تھا،
کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ سے سبق لے کر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کے مستقبل سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا یہ ملک اور یہ سرزمین بڑی عجیب و غریب سرزمین ہے۔ اللہ نے ہمارے ملک کو ہی اپنے پہلے نبی کو بھیجنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہیں آئے تھے۔ سری لنکا اس وقت ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا، یہیں آئے تھے، اور جب وہ آئے تو جبریل بھی آئے، وحی بھی آئی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنیا کے کسی بھی حصے سے پہلے نبی آیا، نبوت آئی، اسلام آیا، فرشتہ آیا، وحی آئی، اور اللہ کی الوہیت کا اعلان سب سے پہلے یہی ہوا، حجاز میں نہیں ہوا، عربستان میں نہیں ہوا، افریقہ، امریکہ اور دوسرے بر اعظموں میں نہیں ہوا، یہی ہوا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے یہی ہوا۔ وہ حدیث میں نے آپ کے ہاں کئی بار سنائی ہے، لیکن اتنی زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، اس لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ یہاں آئے تھے اور حضرت حوا دوسری جگہ اتاری گئی تھی، تنہا تھے، تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت ہونے لگی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ آدم کو تسلی دو اور ان کی تنہائی کو دور کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے ہمارے ملک کی فضاؤں میں آ رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں لما نزل آدم بالہند استوحش، انہیں وحشت ہونے لگی۔ فنزل جبریل علیہ السلام ونادى مرتين اللہ اکبر اللہ اکبر، ومرتين اشہد ان لا الہ الا اللہ، ومرتين اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے 2 مرتبہ اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ہمارے ملک کی فضاؤں میں اللہ کی کبریائی اور اس کی الوہیت کا نعرہ سب سے پہلے لگا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے یہاں ہوا ہے، اور یہی اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں، یہی کلمات ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جس ملک کی فضاؤں کو پہلے دن سے ہی اذان کے کلمات سے اللہ نے معمور کیا ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ملک کی فضائیں اذان کے کلمات سے محروم ہو جائیں۔ اور پھر دیکھو، تاریخ پڑھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ابھی آپ اس دنیا میں موجود تھے کہ اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ آپ کے رہتے ہوئے اللہ نے اسلام کی کرنیں اور اسلام کی شعاعیں ہمارے ملک میں بکھیر دی۔ کیرلا میں ایک مسجد ہے، ہم لوگ وہاں گئے، جب کیرلا میں سیلاب آیا تھا، وہاں ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد یہی ہے۔ اس بستی کا نام چیرمن ہے۔ وہاں گئے، مسجد کی زیارت کی، تو وہاں سن تعمیر لکھا ہوا تھا 629 عیسوی۔
کتنی بھائی؟ 629 عیسوی۔ پھر ذہن پیچھے گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ 571 عیسوی اپریل کے مہینے میں ہوئی۔ 29 سال ادھر، 29 سال ادھر، 29 اور 29 58 ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال تھی، کیرلا میں وہ مسجد بن گئی، آپ کی زندگی ہی میں بنی۔ اسلام آ گیا آپ کی زندگی میں کیرلا میں۔ اور پھر دیکھیے محمد بن قاسم آئے اور دوسرے سلاطین آئے، 800 سال تک حکومت رہی۔ وہ حکومت تو ختم ہو گئی، کیا حکومت کے ختم ہونے سے مسلمان بھی ختم ہو گیا؟ مسجدیں بھی ختم ہو گئیں؟ کیسے کیسے دور آئے، نازک ترین دور آئے۔ انگریزوں نے اس طرح حکومت کی کہ وہ اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آئے تھے، لیکن حکومت ختم ہو جانے کے باوجود اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوا۔ اور دوسرا ملک اسی جیسا، 800 سال مسلمانوں نے وہاں بھی حکومت کی، لیکن حکومت ختم ہوئی تو اسلام بھی نکل گیا۔ ایک بھی مسلمان وہاں باقی نہیں رہا سوائے جامع قرطبہ کے اور قصر الحمرا کے، کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ ہزاروں خانقاہیں تھیں، مساجد تھیں، مدارس تھے، جامعات تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، سب ختم ہو گئیں۔ لیکن یہاں نہیں ختم ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کو منظور ہے، مشیت الہی ہے کہ یہاں اسلام باقی رہے، اور اللہ اپنی مشیت کو اسباب کے پردے میں ظاہر کرتا ہے۔ وہ قادر تو اس پر ہے کہ کہہ دے ہو جا تو ہو جائے گا، لیکن اپنے ارادے اور اپنی مشیت کو اسباب کے پردے میں ظاہر کرتا ہے۔ جب حکومتیں ختم ہو گئیں اور انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو مدارس قائم کرو، مکاتب قائم کرو۔ وہ دن اور آج کا دن، اسلام محفوظ ہے، مسلمان کا دین محفوظ ہے۔ جس طرح اس وقت ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ احساس تھا کہ مدارس قائم کرو، اب جو حالات بدلے ہیں اور حکومتوں کی نیت بدلی ہے، اب ہمارے بزرگوں کا ایک پیغام ہے پوری ملت کے نام: اے ہندوستان کے مسلمانوں، جس طرح اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے تم نے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، اس کا نظام تم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اور کئی ہزار کروڑ کا بجٹ پورے ملک میں مدارس کے اوپر تمہاری جیب سے خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ حکومت تمہاری آنے والی نسلوں کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ اپنی نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتی ہے جو نام تو مسلمانوں جیسا ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبد الوہاب ہو، لیکن ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اس کا اعتماد اسلام سے اٹھ چکا ہو، وہ باغی ہو چکی ہو۔ کامیابی اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، اس سے اس کا یقین اٹھ چکا ہو۔ ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ پیغام ہے، اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا یہ پیغام ہے: اے ملک کے مسلمانوں، اب اپنی عصری تعلیم کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں لو۔ جس طرح مدارس میں دینی تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے، عصری تعلیم کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں لو۔ سرکاری اسکولوں کے محتاج مت بنو، سرکاری کالجوں کے محتاج مت بنو، ورنہ اسی طرح حجاب کے مسئلے پیدا کیے جائیں گے جس طرح کرناٹک میں پیدا کیے گئے۔ اپنی تعلیم گاہیں، تمہارے ہاتھ میں کنٹرول ہو تمہاری تعلیم کا، اور دنیا کی کوئی بھی اقلیت باعزت زندگی اسی وقت گزار سکتی ہے
جب تعلیم کا نظام اس کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ اس کی کوشش کرو، اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے اگر ٹھان لے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہزاروں مدرسے چلاتے ہیں، اسکول بھی چلائیں گے، کالج بھی چلائیں گے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلائیں گے۔ بچیوں کا نظام الگ رکھیں گے، بچوں کا الگ رکھیں گے۔ مخلوط تعلیم جو اس وقت ارتداد کا ایک بڑا ذریعہ بن رہی ہے، اس سے ان اسکولوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے دین کی، اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد وسیم صاحب نے اولاد کی تربیت پر بڑی قیمتی باتیں کہی ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت جب ان میں شعور پیدا ہوتا ہے اس وقت سے نہیں، بچہ جس وقت رحم مادر میں آتا ہے، بلکہ رحم مادر میں بھی نہیں، ایک آدمی جب شادی کرتا ہے تو عادت اللہ یہی ہے کہ پھر اولاد ہوتی ہے، وہیں سے بچے کا حق اور اس کی تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ کہا یہ گیا اب تمہارے گھر میں اولاد آئے گی شادی کے بعد، تو جس گود کو اس بچے کی پرورش کرنی ہے، جس رحم مادر میں اس بچے کو 9 مہینہ رہنا ہے، پہلے اس ماں کا انتخاب کرو، یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ اور دین کی بنیاد پر ماں کا انتخاب کرو۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، اور کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ فرمایا دینداری دیکھ کر کے رشتہ کرو، یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ اگر مال دیکھ کر شادی کر لی، دینداری نہیں دیکھی، حسن و جمال دیکھ کر شادی کر لی، دینداری نہیں دیکھی، تو بچہ جو پیدا ہوا اس کا پہلا حق گیا۔ اور پھر بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو کوئی مشکوک غذا ماں کے پیٹ میں نہ جانے پائے، یہ بچے کا دوسرا حق ہے، بچے کا دوسرا حق ہے۔ اور پھر بچہ پیدا ہو تو اس کی تعلیم اور تربیت کا یہ پورا ایک اہم موضوع ہے میرے دوستو۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں ہمارے حضرت نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی، اگر اس کی معنویت پر آپ غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے اور اپنی تشویش کا اور اپنی فکر کا اظہار فرمایا تھا، شاید اس وقت مصر کے حالات وہی رہے ہوں جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات۔ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مصر کی بڑی آبادی بت پرست اور مشرک تھی، انہی کے ساتھ ان کا اختلاط تھا، انہی کے ساتھ ان کا کاروبار تھا، انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور جب اس طرح کا اختلاط ہوتا ہے تو آدمی ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی خطرہ محسوس کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس لیے بجائے اپنی اولاد کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کی فکر کرنے کے، اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو محفوظ بنانے کی فکر کی انہوں نے، اور یہ ان سے وعدہ لیا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں فکر مند ہوں تمہارے بارے میں، یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کے جو ماحول ہیں، یہاں کے جو کالج ہیں، یہاں کے جو اسکول ہیں، یہاں کے جو بازار ہیں، ہر طرف کفر اور شرک کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں، بت پرستی عام ہے، انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں تم ان سے متاثر نہ ہو جاؤ، مجھے یہ اطمینان دلا دو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن کریم کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ اس سے واقف ہو جائیں کہ ماضی میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ قرآن عبرت اور نصیحت کے لیے واقعے کو نقل کرتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت
ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر کرو، اور یہ سوچو ہماری بچی جب گھر سے نکل کر کالج میں جاتی ہے تو کالج کا ماحول کیا ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے یونیورسٹی کا ماحول کیا ہے، اور ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف میں ہمارے جو پڑوسی رہتے بستے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے۔ کہیں اس کفریہ اور شرکیہ ماحول سے ہماری بچی متاثر نہ ہو جائے، کہیں دنیا کی چمک دمک اس کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر دے، کہیں اس کا کمزور ایمان اس کا ساتھ نہ چھوڑ جائے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور گھروں میں بیٹھ کر اپنی اولاد سے وہی سوال کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، اور وہی جواب لینا ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بھی گناہ کیے، اے اللہ علی الاعلان بھی گناہ کیے ہیں، ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، اپنے گناہوں کے معترف ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب تیرے در کے منگتا ہیں، سوالی ہیں، بھکاری ہیں، کاسے گدائی لے کر آئے ہیں، دامن پسارے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے جب کوئی مانگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، نہ مانگنے والے کو تو ناپسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے در پر سوالی بن کر آئے، بھکاری بن کر آئے، مگتا بن کر آئے، اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ دیکھ یہ مجمع سراپا سوال بنا ہوا ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کے سلسلے میں ہم سے اب تک جو کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اور اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سنت کے نور سے منور فرما دے، ہمارے معاشرے کو سنت کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ آج اس مدرسے کا جلسہ ہوا، اس میں 20 بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما لے، اے اللہ نور قرآنی سے ان کے سینوں کو منور فرما دے، اور اے اللہ جن کے یہ بچے ہیں ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما، بڑے خوش نصیب ہیں وہ، ان بچوں کی قدر کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ یہ مدرسہ جو ان کے حافظ قرآن ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا، اے اللہ اس مدرسے میں پڑھانے والے ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے ذمہ داران اور جن کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اے اللہ سب کو خوب خوب برکت عطا فرما، اس سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمۃ۔